اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ یہاں سے سورہ الم نشرح شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 8 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ یہ صورت کا موضوع بھی تقریباً ملتا جلتا مضمون سورہ ضحیٰ کا ہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دینے کے لیے جب وہ حالات پیش آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسا کہ نبوت سے پہلے آپ کو ایسے حالات پیش آئے ہی نہیں تھے، جبکہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد دین حق کو جب آپ نے پیش کیا تو پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور لوگ جو آپ کے اس سے پہلے تک کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، لیکن ایسے مخالف ہو گئے۔ آپ کے سارے رشتہ دار اور دیگر احباب آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کہیں سے جاتے ہوتے تو آپ کے اوپر فخر کستے تھے۔ یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے آپ وہ ماحول میں جو ہے بڑی دل شکنی محسوس کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں دونوں صورتیں نازل ہوئی، پہلے سورہ ضحیٰ، اس کے بعد سورہ الم نشرح، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بعد آپ دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں ایسے حالات سے۔ اور 3 نعمتوں کا تذکرہ اس میں جو کیا، سب سے پہلی نعمت کہ شرح صدر، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری نعمت کا جو تذکرہ آیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یعنی آپ کا وہ بوجھ اتار دیا ہم نے جو آپ کی کمر کو توڑ ڈال رہا تھا۔ اور تیسری نعمت کا جو تذکرہ فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی آواز کو سر بلند کیا۔ یہ 3 نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے بعد فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ساتھ جو پیش آ رہے ہیں، جو تنگیاں اور جو تکلیفیں، دو مشکلات، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ بہت جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں۔ جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ کا اگلا دور پچھلے دور سے اچھا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور پھر آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو خوش کر دیں گے، اتنا عطا کریں گے۔ تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اور یہ خوشخبری سنا دی کہ یہ تنگیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہ دور ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ آسانیاں آپ کو مل جائیں گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر فرما دیا گیا کہ یہ مشکلات اور جو پریشانیاں ہیں اس سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو، آپ اپنا دعوت و تبلیغ کا کام کر چکے ہوں، تو اس کے بعد پھر آپ اپنی وقت اللہ کے حضور لگا دیں، اور عبادت اور ریاضت میں جو ہے خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے، یہ تمام مشکلات سے نجات کا اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا۔ تو بات شروع کرتے ہیں الم نشرح لک صدرک سے، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ نشرح جو ہے کھول دینے کو کہا جاتا ہے، اور نشرح لک صدرک اس میں جو فرما دیا گیا کہ اس کے لفظی معنی یہی ہے کہ سینے کو کھول دینا۔ کس چیز کے لیے کھول دینا؟ علم و معرفت کے لیے، معرف کے لیے کھول دینا، اور حسن و اخلاق کے لیے کھول دینا۔ جیسا کہ دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے الفاظ لائے ہیں، فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت سے نواز دیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو پھر اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ علم و معرفت اس کو عطا فرما دیتے ہیں،
اور بہترین علوم اور اخلاق کریمہ اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے 24 پر فرمایا، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے اور وہ ایک نور پر ہے اس کی طرف سے، اس کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم اور معارف اور اخلاق کریمہ عطا فرمائے تھے، تو اس کی وہ علم اور حکمت کو بڑے بڑے عقلاء بھی جو ہے پا نہیں سکتے تھے، ایسا علم اور حکمت آپ کو عطا فرمائی گئی تھی۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سارے اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا تھا، کسی کو اتنا علم نہیں عطا کیا گیا تھا۔ اور یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر پیش کی ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کیا نہیں کھول دیا۔ اور اس سے بعض مفسرین نے ایک مطلب یہ بھی لیا ہے کہ شق صدر کا معجزہ جو پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو انہیں ظاہری طور پر بھی چاک کیا گیا اور اس کو صاف کیا گیا تھا اللہ کے حکم سے، فرشتوں نے آ کر یہ کام کیا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ شق صدر کا معجزہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک نعمت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ حوصلہ و ہمت، وسعت قلبی اور جو ہے دیگر بہت سی صلاحیتیں اولو العزمی بھی عطا فرمائی تھی، اور تاکہ وہ آپ جو اس منصب عظیم کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں۔ اور ایسی حکمت آپ کو عطا کی گئی تھی کہ بڑے سے بڑے مشکل سے مشکل کام کو بھی آپ جو ہے سلجھا لیتے تھے۔ آپ کے پاس یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی، اور کسی کو ایسا علم جو ہے، کسی کے پاس جو ہے یہ بات نہیں تھی، یہ صلاحیت نہیں تھی کسی کے ذہن میں کہ اتنا علم اس کے ذہن میں سما سکتا تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرما دی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے شرح صدر ہی کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہہ کر یعنی اے اللہ میرے رب میرے سینے کو کھول دیجیے اور میرے کام کو آسان کر دیجیے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا تھا اور آپ کو وہ علوم اور حکمت عطا فرمائی تھی کہ ایک سب سے بڑی نعمت تھی، اس وجہ سے آپ کو جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری نعمت کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ یعنی وہ کیا بوجھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ ڈال رہا تھا؟ اس کے تعلق سے مختلف رائے ہیں مفسرین کی۔ اس میں ایک یہ ہے کہ وہ کام جو مباح کام تھے اور جو جائز کام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرین مصلحت سمجھ کر اس کو انجام دیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ قرین مصلحت نہیں بلکہ مصلحت کے خلاف تھے یا خلاف اولا تھے، حالانکہ جائز اور مباح تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو اتنا بڑا تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو ہے آپ کا جو مقام تھا، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کا صدمہ پہنچا تھا اور رنج و ملال ہوتا تھا کہ میں نے خلاف اولا کام کچھ کیے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا اور خوشخبری سنا دی کہ وہ تمام کام جس کے تعلق سے آپ فکر مند رہتے ہیں، ہم اس کا مواخذہ نہیں کرنے والے ہیں۔ اور ایک دوسری جو اس میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو ہے یہ مواخذہ نہ کرنے کا جو ہے اس میں وعدہ فرما لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ سر بلند کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کیا۔ یہ بات اس وقت کہی گئی تھی جب کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلند کیا جائے گا ساری دنیا میں، جبکہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے کی حد تک محدود تھے، اور یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا جائے گا، ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے گا۔ تو اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شروع کیا کہ دشمنوں سے جو ہے یہ کام لینا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو کفار مکہ تھے جو آپ کی مخالفت پر جو ہے اڑے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے جو ہے مختلف میں پلانز بناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مکر کرتے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو بدنام کیا جائے۔ تو جب حج کا موقع آنے لگا تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب لوگ سارے عرب سے آئیں گے، وفود آئیں گے حج کے لیے،
تو ان کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے انہوں نے سوچ کر ایک ایک خیمے اور ایک ایک ڈیرے پر جاتے اور حاجیوں کے پاس جا کر ان لوگوں سے یہ کہتے کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا خطرناک ہے کہ وہ جو ہے کچھ اگر بات کہتے ہیں تو ان کی بات مت سنو، کیونکہ ان کی باتوں کی وجہ سے بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے اور باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، اور جو ہے یہ باتیں وہ مختلف لوگوں کو بتاتے رہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں مزید تجسس ہوا اور یہ معلوم کرنے کی خواہش ہوئی کہ آخر وہ شخص کیا کہتا ہے۔ جب انہوں نے سنا، قرآن کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا اور اسلام کے بارے میں ان کو تفصیلات معلوم ہوئی تو گرویدہ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ دشمنوں کی اور مخالفین کی زبانوں سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنا شروع کیا، اور وہی مقام، وہی ملک، وہی عرب جو ہے قوم جو 10 سال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی رہی، لیکن آپ کا ذکر مسلسل بلند ہی ہوتا رہا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ جو ہے چاروں طرف پھیل گیا۔ اور یہ وقت تھا، اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا جو ہے جو دورہ شروع ہوا، تو اس وقت تو جو ہے ساری روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے لینا شروع کر دیا گیا۔ ساری روئے زمین کہیں پر بھی جو ہے اس کا ذکر جو ہے نہیں رکا، اور آج تک چلا جا رہا ہے اور قیامت تک جو ہے اور مزید بڑھتا ہی جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا ملک نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر جو ہے مسلمان بستیاں موجود ہوں، اور پھر وہاں پر دن میں 5 مرتبہ اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو نہ لیا جا رہا ہو، گواہی نہ دی جا رہی ہو، اور پھر نمازوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو۔ اسی طریقے سے جمعوں کے خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کیا جا رہا ہو۔ یہ سلسلہ مسلسل چلتا ہے، جن سال کے 12 مہینے، اور پھر ہر دن، ہر 24 گھنٹے کے ایک ایک منٹ میں جو ہے دنیا میں کہیں پر سورج غروب ہوتا ہے، کہیں پر طلوع ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے نمازوں کے اوقات ہر جگہ مختلف ہوتے ہیں، ایک ایک منٹ آپ کہیں نہ کہیں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو ہے لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رفع ذکر کرنے کا جو وعدہ تھا اس کو پورا کیا گیا۔ اور پھر اور ایک بات، آج جو سروے جو ہو رہا ہے، جو ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اتنا پسندیدہ ہے، آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد جو ہے آج دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نام اتنا زیادہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے نام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانے کو پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ نام اتنا مشہور ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے سامنے آنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا اور یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس میں جو بات کر دی گئی تھی وہ بالکل صحیح اور درست تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ اس میں تنگی کے بعد فراخی کا ذکر نہیں آیا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تنگی ہوئی اس کے بعد پھر فراخی ہوگی، نہیں، تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ کو کاموں کے سلسلے میں، جو اسلام کے پھیلانے کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں، تو آپ اس کے تعلق سے فکر مند نہ ہو، اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی آسانی آپ کے ساتھ آنے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے کاموں میں بھی ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ انسان جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا اعتماد کرے، اور چوطرف سے کٹ کر اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے، اس کے فضل کو مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں بھی جو ہے پیدا فرما دیتے ہیں سب لوگوں کے لیے، بشرطے کہ یہ فارمولے کو اپنایا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ میری مشکل اور پریشانی کو دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب، پس جب بھی آپ کو فراغت حاصل ہو عبادت رب کے لیے کھڑے ہو جائیے اور اپنے پروردگار کی طرف برغبت تمام متوجہ ہو جایا کیجیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور ہدایت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے فارغ وقت میں، جیسا کہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے دعوت و دین اور تبلیغ کا کام ہے، وہ تبلیغ کے کام سے آپ فارغ ہو جائیں، تو دوسرا کام بھی آپ کے لیے تیار ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے رجوع ہو جائیے، خلوت میں بیٹھ جائیے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیے، نمازوں میں اور دعاؤں میں اور استغفار میں جو ہے لگ جائیے۔ اور یہ جو ہے حکم ساری امت کے لیے بھی ہے کہ جب بھی فارغ وقت ہو تو پھر کچھ نہ کچھ اپنا وقت
خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانا چاہیے، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور جو ہے دعائیں کرنا چاہیے، اور کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کے حضور جو ہے وہ معاملے کو پیش کر دینا چاہیے خلوت میں بیٹھ کر۔ اور یہ کام جو ہے خاص طور پر جو حضرات جو اصلاح کا کام کر رہے ہیں خلق خدا کی، ان کے لیے بھی اور بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خلوت میں بیٹھ کر جو ہے دعائیں کرنا چاہیے فارغ وقت میں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔